قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی کہ ایک چھوٹی جماعت نے، جس کی قیادت حضرت طالوت کر رہے تھے، ایک بڑی جماعت، کافروں کی جماعت جو جالوت کی قیادت میں تھی، اس کو شکست سے دوچار کیا، اور جو جالوت بادشاہ تھا اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ نوٹ کیجئے کہ حضرت طالوت نبی نہیں ہیں، نیک انسان تھے، ان کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام ہم یہ سب جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس وقت یہ لشکر حضرت طالوت کی قیادت میں جا رہا تھا، بکریاں چرا رہے تھے، معلوم ہوا کہ یہ لشکر جا رہا ہے مشرکین سے لڑنے کے لیے، تو اسی اپنے سادہ سے لباس میں، صرف کمر پر ایک لنگوٹ باندھی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ان کا ایک گوپیہ تھا، جسے غلیل کہتے ہیں، لیکن وہ گوپیہ ذرا دوسری قسم کا تھا، پتھر اس میں گھما کر وہ پھینکا کرتے تھے ان درندوں پر جو ان کی بکریوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ بس اس گوپیے کے ساتھ ایک لنگوٹ باندھے ہوئے حضرت داؤد لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب آمنے سامنے دونوں لشکر ہوئے ہیں اور جالوت نے آگے بڑھ کر مقابلے کی دعوت دی ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جالوت کا مقابلہ کرے، کیونکہ جالوت ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور پورے کا پورا لوہے کے لباس میں غرق تھا، صرف اس کی ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا اس شخص کا۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے سوائے گوپیے کے، تم کیا مقابلہ کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اس گوپیے سے ان شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جو میری بکریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گوپیے میں پتھر رکھا، اسے گھما کر جو پھینکا ہے، وہ پتھر سیدھا جالوت کی آنکھ میں داخل ہو کر اس کے بھیجے میں چلا گیا، اور وہ شخص ایک دم گر کے مر گیا۔ جالوت کا مرنا تھا کہ اہل ایمان کے حوصلے بڑھ گئے، مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا کی۔ فرمایا فہزموہم بإذن اللہ، تو انہوں نے ان مشرکین کو اللہ کے اذن سے شکست سے دوچار کیا۔ وقتل داود و جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا۔ فتح کے بعد 16 سال تک حضرت طالوت بادشاہ رہے، خلیفہ رہے، اور ان کے بعد پھر خلیفہ بنے حضرت داؤد۔ 40 سال تک ان کی خلافت ہے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی خلافت ہے 40 سال تک۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو بادشاہت دی، والحکمہ، اور حکمت دی، جو باطنی بصیرت ہے اور دین کے احکامات کے جو اصل پوشیدہ باطنی حقائق ہیں ان کا علم دیا۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے وہ کچھ سکھایا حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا۔ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مٹاتا نہ رہے لوگوں میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس واقعے کے ذریعے سے یہ سبق دیا کہ بھروسہ مت کرنا تم اپنی تعداد پر یا وسائل پر، دشمن کے زیادہ وسائل دیکھ کر مغرور نہ ہونا اور اپنے وسائل کی کمی دیکھ کر مایوس نہ ہونا، اللہ سے لو لگانا، ڈٹے رہنا اللہ کی راہ میں۔ فیصلہ کن چیز وسائل اور تعداد نہیں ہے، فیصلہ کن چیز اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور یہ کوئی ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، الحمدللہ آج ہمارے سامنے اس کی ایک بہت بڑی مثال طالبان افغانستان کی ہے۔ وسائل کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نیٹو کی پوری قوت سے، تعداد کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا نیٹو کی قوت سے، پوری دنیا ان کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح ان کو عطا کی ہے۔ اور ہمارے لیے ایک بہت ایمان افروز مثال اس دور میں آئی ہے، جہاں بہت ساری مایوس کن خبریں ہمارے لیے ہیں، ہماری اپنی منافقت کی وجہ سے، ہمارے اپنے برے کردار کی وجہ سے جو ہماری قیادت کا یہاں پر رہا ہے۔ دوسری طرف خوش کن خبر ہمارے لیے جو ہے وہ افغانستان میں طالبان افغانستان کی شاندار کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ کافر قوتوں کو اور زیادہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ ان تمام واقعات کا مقصد کوئی دلچسپی کی کہانی سنانا نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے، ان کے پیچھے ایک سبق ہے، اس سبق کو، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے نبی آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، تبھی تو آپ ان کو یہ ماضی کے واقعات سنا رہے ہیں، ورنہ آپ نے تو کسی لائبریری میں جا کر یہ کتابوں میں تاریخ کی باتیں نہیں پڑھیں، آپ تو کسی مدرسے میں جا کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ آپ اگر انہیں یہ واقعات سنا رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر رہا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو فضیلت دی ایک اعتبار سے، کسی کو فضیلت دی دوسرے اعتبار سے۔ جملہ فضیلت حاصل ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اللہ نے براہ راست آپ کو شرف ہم کلامی بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر شرف ہم کلامی بخشا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اللہ نے درجوں کے اعتبار سے ان کو بلند کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنایا، خلیل اللہ بنایا، ابو الانبیاء بنایا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم سلام علیہا کے بیٹے ہیں ان کو تو اللہ نے واضح معجزے دیے، وہ معجزے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اگلی سورہ آل عمران میں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی مقدس روح یعنی جبریل امین کے ذریعے سے۔ جب یہودیوں نے ان کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی تو حضرت جبریل اور ان کے ساتھ فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے، اللہ انہیں اختیار نہ دیتا اپنی نافرمانی کا، فرشتوں کی طرح سب کے سبھی نیک ہوتے، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، بلاکن اختلفوا، لیکن یہ ہے کہ ان کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو ایک خاص دستور پر پیدا کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لہذا کوئی جھگڑا ان کے درمیان جنگ و جدال ہو نہیں سکتا۔ انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا، وہ اختلاف بھی کریں گے، کچھ حق پر ہوں گے، کچھ باطل پر ہوں گے، اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جنگ و جدال وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم،
خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہم نے ہے، اب ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تم سے کہہ رہے ہیں کہ اسی میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فی، کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ولا خلت، اور جس روز کے کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری وہ کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ اس روز کو سفارش فائدہ دے گی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ ہندو، عیسائی، یہودی نہیں، خطاب اہل ایمان سے ہے، حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس کے بعد آخر میں جو وعید ہے وہ غیر مسلموں کے لیے ہو نہیں۔ یہاں پر کافر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عملی کافر ہیں، کہ جن کے سامنے یہ حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن وہ پھر بھی خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، یا عیاشیوں پر، تفریحات پر، ان پر تو بہت خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ اس حکم کے عملی طور پر کافر ہیں، قانونی طور پر مسلمان ہیں، فتویٰ کفر کا نہیں لگے گا، لیکن انہوں نے عملی طور پر کفر کیا۔ تو قرآن مجید جہاں قانونی کافروں کا ذکر کرتا ہے، غیر مسلموں کا ذکر کرتا ہے، وہیں پر قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے عملی کفر کا ذکر بھی کرتا ہے۔ میں کیوں اس بات پر زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ بس کافر سے مراد تو غیر مسلم ہیں، اور منافق سے مراد تو دور نبوی میں کچھ لوگ تھے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم تو نہ منافق ہیں نہ کافر ہیں، تو پھر جہاں قرآن مجید میں کافروں یا منافقوں کے لیے وعید آتی ہے، ہم وہاں سے بالکل علیحدہ ہو کر، ڈیٹیچ ہو کر، لا تعلق ہو کر گزر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر ہمارے لیے قرآن پاک میں بچتا کیا ہے؟ خوشخبریاں بچتی ہیں اور بشارتیں بچتی ہیں۔ تو ہم پر قرآن مجید پڑھ کر کبھی بھی رکت آری نہیں ہوگی، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ ساری وعیدیں، سارے عذاب کافر و منافقوں کے لیے ہیں، اور جنت کی بشارتیں ہمارے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کردار دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کے حوالے سے ہمارا طرز عمل دیکھے گا۔ تو جو شخص بھی جس کے سامنے یہ حکم آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر بھی وہ خرچ نہیں کر رہا، وہ اس حکم کا کافر ہے، عملی اعتبار سے وہ کفر کر رہا ہے۔ بل کافرون هم الظالمون، اور ایسے کفر کرنے والے ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ چوتھا نگینہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصے میں۔ تین بڑی بڑی آیتیں آ چکی، آیت الاختلاف، آیت البر، آیت الآیات، اب چوتھی بڑی آیت آیت الکرسی، جسے حدیث میں کہا گیا کہ یہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے۔ توحید فی الصفات کے موضوع پر پورے قرآن مجید کا جامع ترین مقام، پورے قرآن مجید کا نقطہ عروج، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ اللہ تعالیٰ خود سے زندہ ہے، اور وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں، لیکن لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنے خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہماری زندگی محتاج ہے، اسے ضرورت ہے نیند کی بھی، اسے اونگ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کے لیے سفارش کر سکے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہو سکے گی۔ ایک شخص نے پاس ہونے کے لیے نمبر لینے تھے 33، لیکن وہ لے سکا 32، لے سکا 31۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا کہ اس کو گریس مارکس دے دیے جائیں، تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کی عزت افزائی کرے گا۔
کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا پوری کرے گا، اور اس شخص کو جو کامیابی کے قریب آ کر بیچارہ رہ گیا تھا، اللہ اسے کامیاب قرار دے دے گا۔ یہ ہے شفاعت کا صحیح تصور۔ یہ شفاعت نہیں ہے کہ ہم لوٹ مار کرتے رہیں، ملاوٹیں کرتے رہیں، اور اس کے بعد سال کے سال کسی مزار پر جا کر ہم چڑھاوے چڑھا کر کچھ کھانے کھلا کر سمجھیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہم جیسے کرپٹ لوگوں کی سفارش کریں گے۔ یہ تصور بالکل باطل ہے۔ اللہ کے نیک بندے کسی بھی کرپٹ کی، کسی بھی لوٹ مار کرنے والے کی سفارش ہرگز نہیں کریں گے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سامنے ہے، جو کچھ کے لوگوں کے پیچھے ہے، کیا عمل کر رہے ہیں، کیا عمل کر چکے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا میں سفارش ہوتی ہے کسی اتھارٹی کی لا علمی کی وجہ سے، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آدمی تو بہت ہی پارسا ہے، غلطی سے اس کو آپ کے اہلکار پکڑ کر لے آئے ہیں، تانے دار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے معزز آدمی آ کے سفارش کر رہا ہے، چھوڑ دو۔ اللہ کو بذات خود پتہ ہر ایک کے بارے میں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس نے اب تک کیا کیا ہے، لہٰذا اللہ کی کوئی لا علمی نہیں ہے کہ جا کے کچھ سفارش کرے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع بڑا وسیع بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مخلوقات میں سے کسی کو علم دے دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا اقتدار وہ چھایا ہوا ہے تمام آسمانوں پر اور پوری کی پوری زمین پر۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی نگرانی، ان دونوں کی حفاظت اور ان دونوں کے اندر جو تمام معاملات انجام پا رہے ہیں اس کی پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز تکاتی نہیں ہے، اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا تاکہ نظام کسی کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، نظام کی وجہ سے کسی شخص کو غلط کام نہ کرنا پڑے۔ آج ہمارا نظام غلط ہے، ہم سب کے سب اس وقت سود دینے پر مجبور ہیں۔ ہر ٹیکس جو ہوتا ہے وہ دراصل وہ ایک سود کی ہی شکل ہے جو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے۔ ایک سرمایہ دار سود پر قرضہ لے کے فیکٹری لگاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی چیز بیچتا ہے اس میں وہ سود شامل ہوتا ہے اور ہمیں اس کی قیمت میں وہ سود دینا پڑتا ہے۔ نظام ہمیں غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو نظام تو ہوگا اللہ کا، لا آف دی لینڈ تو اللہ کا ہوگا۔ اس کے بعد ہر انسان کو آزادی ہے، مسلمان بن کر رہے گا تو اس کو عزت ملے گی، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو ذمہ بن کر رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جان، اس کا مال اور اس کی املاک، ان کی عبادت گاہیں، اس کی حفاظت اسلامی ریاست کرے گی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کے مقابلے میں۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت حد سے گزرنے والا، چاہے وہ کوئی شخص ہو چاہے وہ کوئی ادارہ ہو۔ ایک ہے فاسق، اللہ کا حکم توڑنے والا، یہ بھی جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے، کوئی ادارہ یہ کہے کہ اللہ کی نہیں، میری مرضی چلے گی، میرا قانون چلے گا، تو یہ بات حد سے بڑھ گئی۔ یہ ہے طغیانی، یہ ہے سرکشی، یہ ہے طاغوت۔ فرعون طاغوت تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میری مرضی چلے گی، میں قانون بناؤں گا۔ ہماری اسمبلیاں طاغوت ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کی مرضی نہیں، جو قانون ہم پاس کریں گے وہ قانون اس ملک میں چلے گا، سود اس ملک میں جاری رہے گا، بے حیائی بےہودگی اس ملک میں جاری رہے گی۔ حقوق نسواں آرڈیننس کے تحت علماء نے کہا کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے زنا آرڈیننس ہے، زنا کے لیے چھوٹ دی گئی ہے اس آرڈیننس کے ذریعے سے جو مشرف نے پاس کیا تھا دسمبر 2006 میں۔ تو فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے، وہ کہے کہ ہم اس طاغوت کو نہیں مانتے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تو ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لَا انفصام لہا، یہ سہارا چھوٹنے والا نہیں ہے۔
اللہ ہمیں انہیں میں شامل فرمائے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے، ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا رہتا ہے گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف۔ ہر وقت اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ان کو نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھی ہوتے ہیں یہ سرکش، یہ اللہ تعالیٰ کے باغی شیاطین۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ بدبخت ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے اندھیروں کی طرف، غلط نظریات دیتے ہیں، غلط تصورات دیتے ہیں، غلط کاموں کے لیے بڑے خوشنما قسم کے جواز ان کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم ہستی تھے، نہ صرف خود حق تک پہنچے بلکہ دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے، دوسروں کو بھی حق تک پہنچانے کا، لے جانے کا سفر طے کرا دیتے تھے۔ اب اس کی ایک مثال آ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے نمرود کو حق تک کا سفر کرایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بدبخت مانا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا نمرود کے دربار میں کہ یہ بتوں کو معبود نہیں مانتا، ستاروں اور سورج کو معبود نہیں مانتا، اور آگ کو بھی معبود نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے نمرود کے دربار میں تو آپ نے جا کے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود کو بہت غصہ آیا۔ نمرود نے پوچھا کیا تم مجھے رب نہیں مانتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا رب وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، فی رب ہی، ان کے رب کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، اور کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اللہ نے اسے اقتدار دیا تھا، اقتدار کے نشے میں وہ خود رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس قال ابراہیم، یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ یہ میرا اختیار ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکانے کے لیے ایک بے قصور شخص کو اس نے مروا دیا، ان کے سامنے گردن اتروا دی تاکہ ابراہیم علیہ السلام ڈر جائیں، اور ایک ایسے شخص کو جس کو پہلے وہ سزائے موت سنا چکا تھا اس نے رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہاں بھی اس سے بحث اور مناظرہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کا مقصد اس کو بحث میں الجھانا نہیں تھا بلکہ اس کو حق تک پہنچانا تھا، اس سے حق تک کا سفر کرانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو اللہ ہے جو کہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج کو تو میں نکالتا ہوں مشرق سے، لیکن وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا، جانتا تھا کہ محفل میں بہت سارے بزرگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ نمرود تو کل کی پیداوار ہے اور سورج تو نہ جانے کب سے مشرق سے نکل رہا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بگاڑ آیا بنی اسرائیل میں تو بنی اسرائیل کے لیے پھر سے اصلاح کی بہت کوشش کرتے رہے۔ ایک مرتبہ وہ تبلیغ کے ایک سفر پر کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے یہودا جو ریاست تھی بنی اسرائیل کی، اس پر ایک بڑا عذاب آیا، تفصیل اس کی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔
بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور اس نے بڑی تعداد میں یہودیوں کو مار دیا اور ان کی بڑی تعداد کو وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا باب العراق، اور بیت المقدس میں اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کیا، تورات کو بھی اس نے جو ہے وہ ضائع کر دیا اور کوئی گھر سلامت نہیں چھوڑا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس آئے اور انہوں نے واپس آ کر جب دیکھا کہ یہ بشری بستی کیسے اجڑ گئی ہے، تو وہ تو جانتے تھے، نبی تھے، کہ اللہ نے ابھی اس خطے میں اور بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے حکم سے ہونے ہیں، کچھ مستقبل کے واقعات سے باخبر تھے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بستی جو کہ تباہ ہوئی ہے یہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ آباد کرے گا۔ ان کا ذکر ہے او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کا واقعہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جبکہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی اس کی چھتیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، تباہ ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، حضرت عزیر نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی 100 برس کے لیے، ثم بعث، پھر ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا عزیر کب تک یہاں رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں پر رہا ہوں گا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہاں پر پورے 100 برس رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو اپنے کھانے اور مشروف کی طرف، وہ تو سنے تک نہیں۔ وانظر الی حمارک، البتہ گدھے کی طرف دیکھو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب تمہیں ایک نشانی بنا رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ کیف ننشزھا، وہ چورا چورا پڑی تھیں، دیکھو ہم کیسے ان کو اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، اور پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ان کے سامنے گدھے کی ہڈیاں وہ اٹھیں، پورا ڈھانچہ بنا، اوپر گوشت آیا، گدھا زندہ ہو گیا۔ فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام پر یہ بات واضح ہوئی، قالا، پکار اٹھے، عالمو، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں اب ایک اور ایمان افروز واقعہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کے سامنے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ولٰکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یقین قلبی کے لیے اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسا کرو کہ پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی ایسے مانوس کر لو کہ تمہاری ایک آواز پر وہ تمہارے پاس آ جایا کریں۔
ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو اور ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ ثم ادعوہن، اور پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے ذبح کیے، ان کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھے اور اس کے بعد ان کو بلایا تو وہ ٹکڑے فضا کے اندر اٹھے، آپس میں مربوط ہوئے، پھر سے انہوں نے پرندوں کی شکل اختیار کی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس طریقے پر مشاہدہ کرایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وعلم، اے ابراہیم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ میں 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر، اور اس موضوع پر یہ 2 رکوع پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہیں۔ انفاق کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا بڑی جامعیت کے ساتھ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، ایک بیج کی مثال کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس بیج سے نکلے 7 سٹے، بیج بویا اور اس سے ایک پودا نکلا اور اس پودے میں 7 سٹے نکل آئے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں۔ اس بیج نے 7 سٹے اگائے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، یعنی گویا ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص 1 روپیہ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا 700 روپے خرچ کرنے کا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا، 700 سے بھی زیادہ کر دے گا۔ جتنا خلوص ہے، جتنا اخلاص ہے، اتنا زیادہ اللہ اجر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ کسی پر طنز کر کے اسے دکھ دیتے ہیں۔ کسی کی مدد کی اور پھر بعد میں احسان جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی، اور یا پھر یہ کہ تم میرے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو، بھول گئے اس وقت کو۔ تو اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس کے بعد نہ احسان جتلایا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی، نہ اس کو ستایا، نہ ایذا دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں وہ کیفیت ملنے والی ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کوئی بھلی بات کہہ دینا اور بخشش مانگ لینا وہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے پھر ستانا ہو۔ یہ کہہ دیا جائے بھائی مجھے معاف کر دو، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یا کسی مناسب الفاظ میں معذرت کر لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ پہلے مدد کر دی اور پھر بعد میں اس کو اس پر طنز کر کے، اس کو طعنے دے کر، اس کو باتیں سنا کر اس کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اسے کسی کے انفاق، کسی کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والا ہے۔ اللہ تم پر کتنے احسانات کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے احسانات جتلاتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں کوئی ایذا دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ ہمیں نیکی کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکی کرنے کے بعد دکھاوا ہو جائے، یا یہ ہے کہ کسی کو ایذا پہنچا دی، کسی پہ احسان جتلا دیا
اور نیکی ساری کی ساری ہماری برباد ہو گئی۔ تو فرمایا مت اپنی نیکیوں کو ضائع کرو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، وہ بجائے اللہ کے لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور اسے اپنے انفاق کا اجر آخرت میں نہیں چاہیے، وہ چاہتے دنیا میں وابہ ہو، دنیا میں تعریفیں ہوں، میری تصویر چھپ جائے، میرے نام کی کوئی تختی لگ جائے، دنیا کے میں لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ بڑا سخی ہے۔ تو فرمایا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ فمثلہ، تو اس کی مثال ایسے ہے، کمثل صفوان، جیسے کہ مثال ہو ایک صاف چٹان کی، علیہ تراب، اس چٹان پر کچھ مٹی کچھ گردہ آ کے پڑ گیا، فاصابہ وابل، تو اس پر آئی زوردار بارش، فترکہ صلدا، اور اس نے آ کے چٹان کو بالکل صاف کر دیا۔ ایک شخص نے ایک ایسی چٹان پر کچھ مٹی آئی ہوئی تھی، کچھ بیج ڈال دیے کہ شاید کوئی اس میں سے فصل نکل آئے، لیکن زوردار بارش آئی اور اس بارش نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ مٹی بہائی بلکہ اس کے بیج بھی بہا کر لے گئی۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی بیج بھی ضائع ہو گیا، بیج سے کچھ ملتا وہ تو خیر بہت ہی دور کی بات تھی، جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو بیج بویا تھا وہ بیج بھی ان کا ضائع ہو گیا، پیسہ بھی خرچ کیا اور فائدہ بھی کچھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو ثابت قدم کرنے کے لیے، دین کے لیے اگر مال خرچ ہوگا تو دین پر ثابت قدمی ہوگی، جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے، نیک کاموں کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے انسان کو نیکی پر، دین پر ثابت قدمی عطا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، کمثل جنت بربۃ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال ہو ایک ایسے باغ کی جو کسی بلند زمین پر ہے، اصابہا وابل، اگر اس باغ پر آئی زوردار بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ اپنا میوہ لایا دو چند۔ باغ اونچی جگہ پر ہے اور خوب جڑوں میں پانی گیا اور باغ نے اپنا پھل دگنا دیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور پھر اگر زوردار بارش نہ آئے تو پھوار بھی کافی ہے، پھوار سے بھی وہ بارش، پھوار سے بھی چونکہ باغ اونچی جگہ پر ہے، جڑوں میں پانی پہنچ جائے گا اور تب بھی پھل آ جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب ایک بڑی بلیغ تمثیل دی جا رہی ہے ان بد نصیبوں کے لیے جنہوں نے خوب اللہ کی راہ میں دیا لیکن اس کے بعد دکھاوا کر کے، ریاکاری کر کے اپنے سارے کے سارے انفاق کو انہوں نے ضائع کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے محفوظ فرمائے کہ انسان دے بھی اور اس کو فائدہ بھی کچھ حاصل نہ ہو۔ بڑی بلیغ تمثیل آ رہی ہے۔ فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ پسند کرے گا، ان تکون لہ جنت من نخیل، کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا۔ یہ عرب میں خاص انداز تھا، باغ لگاتے تھے ویسے انگوروں کا، لیکن انگوروں کی باغ کوئی حفاظت کے لیے تاکہ تیز ہوا کے جھونکوں سے انگور کی بیلیں متاثر نہ ہو، باڑ لگا دیتے تھے کھجور کے درختوں کی۔ باغ کی حد بندی بھی ہو گئی اور تیز ہوا کے جھونکوں سے کھجور کی نازک بیلیں محفوظ بھی ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، باغ اونچی سرزمین میں ہو اور نہریں اس کے نیچے سے بہہ رہی ہوں تاکہ براہ راست
درختوں کی جڑوں کو، بیل کی جڑوں کو پانی مل رہا ہو۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے میوے ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب اس شخص پر آ جائے بڑھاپا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اب اس کی اولاد بھی ناتواں ہے، ابھی اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود سے محنت کر کے پھر سے کوئی باغ اگا سکے۔ یہ بوڑھا ہو گیا، اب یہ مزید کو باغ لگا نہیں سکتا، اولاد ابھی اس کی چھوٹی ہے، وہ بھی باغ نہیں لگا سکتی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس کے باغ پر آئے ایک زوردار آندھی، فیہ نارٌ، ایسی آندھی کہ جس میں آگ ہو، یعنی بڑی تیز لو کا جھونکا اس کے باغ پر آ جائے۔ فاحترقت، اور وہ پورا باغ اس کی وجہ سے جھلس جائے، پورا باغ اس کا اس تیز لو کے آندھی کے جھکڑ کی وجہ سے جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بوڑھے باغبان کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی سارے زندگی بھر کی کمائی اس کے سامنے جل گئی، اور اس کے پاس اب مزید قوت بھی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ابھی اس قابل ہے کہ دوبارہ کو باغ لگا سکے، تو کیا حسرت ہوگی اس بیچارے بوڑھے باغبان کی۔ اس سے زیادہ حسرت ہوگی ان بد نصیبوں کی کہ جنہوں نے مال خرچ کیا لیکن دکھاوا کر کے مال ضائع کر دیا، جب اللہ کے یہاں پہنچے تو وہاں پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی زکوٰۃ میں جو چیزیں دو، جو مال دو وہ بھی اچھا ہو، اور عشر کے طور پر جو بھی زمین سے ہم نے فصلیں اگائی ہیں، بہتر سے بہتر پھل، بہتر سے بہتر سبزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ارادہ نہ کرو کسی ردی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، ولستم بآخذی، ایسی ردی چیز کے جسے تم خود بھی قبول نہ کرو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ، بس ذرا لوگوں کے سامنے قبول تو کر لی، دل سے پسند نہیں کر رہا کہ مجھے کیا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ تو جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ چیز تم اللہ کی راہ میں بھی مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بکری ذرا کمزور ہے، جو جانور کوئی عیب دار ہے، یا جو پھل گل سڑ گئے ہیں ان میں سے کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ فرمایا کہ بہتر سے بہتر مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اسے تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات، تمہارے انفاق کی کوئی ضرورت نہیں، جو کچھ کر رہے ہو اپنے ہی بھلے کو کر رہے ہو۔ اور حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ حمید ہے، اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج آ جائے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ سورج آ گیا ہے، وہ تو خود آ کے بتا دیتا ہے کہ میں آ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام مظاہر قدرت کر رہے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، دیکھو یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وہ تمہیں روکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، ورنہ کل تم کیسے اپنی ضروریات پوری کرو گے، ذرا بچا کے رکھو مشکل وقت کے لیے بھی۔ لہذا شیطان تمہیں بخل کی پٹی پڑھائے گا، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ بے حیائی پر پیسہ خوب خرچ ہو جاتا ہے، بیہودہ قسم کے لباس، فیشن کے لباس، ان پر پیسہ پانی کتنا خرچ ہو رہا ہے، بیوٹی پارلر میں جا کر اچھا خاصا پیسہ لوٹایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر تفریحات کے لیے کہ جہاں پر ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بےہودگی ہے، ان کے سیر سپاٹے کے لیے تو بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں، عیاشی کے لیے خوب پیسہ لوٹایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کا ہاتھ رکتا ہے۔ کون روکتا ہے؟ شیطان۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا اور بےہودگی بے-حیائی کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے بخشش کا، اور تم سے وعدہ کر رہا ہے فضل کا، مزید عطا کرنے کا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے تم کبھی بھی غریب نہیں ہوگے، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کر رہا ہے۔
اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس دینے سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جب روپے پیسے کا ذکر آ رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں روپے پیسے سے بھی زیادہ بڑی دولت کچھ اور ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ باطنی بصیرت، کہ جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، مصنون دعا ہے، اے اللہ مجھے چیزوں کو ایسے دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ تو انسان بعض اوقات کسی چیز کے ظاہر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بجائے ظاہر سے متاثر ہونے کے چیزوں کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائے۔ یہ چیزوں کی حقیقت کا علم یہ حکمت ہے، اور یہ نظر آتا ہے دل کی آنکھوں سے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دل کا نور بصیرت وہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ پیسہ آیا ہے اور وہ چاہتا ہے پیسہ میں فوراً لے لوں، لیکن اگر اس کا دل زندہ ہے، اس کے دل میں واقعی ایمان ہے، تو وہ دیکھے گا پیسہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے۔ حلال سے آ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر حرام سے آ رہا ہے تو میرے بقیہ پیسے کو بھی خراب کر دے گا۔ تو یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت دے دی گئی، باطنی بصیرت دے دی گئی، اشیاء کی حقیقت کا علم دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو واقعی عقل مند ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، تو دیکھو جو بھی تم کسی خیرات میں سے خرچ کرتے ہو، او نظرتم من نظر، یا تم جو بھی کوئی نظر پیش کرتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی، کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالم سے مراد کون ہے؟ ظلم قرآن مجید کہتا ہے شرک کو، ان الشرک لظلم عظیم، دکھاوا کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، من صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا۔ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، ظالم ہے، شرک کر رہا ہے۔ فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ نیت دکھاوے کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ ایک مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک کار خیر کے لیے ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی، میں کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ اس کے لیے میں اتنا دوں گا، تو ذرا دوسروں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، وہ بھی مقابلے پر آ جائیں۔ اس نیت سے اگر کیا جائے تو منع نہیں ہے۔ تو اگر تم اپنے صدقوں کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ان کو فقراء تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، آپ کے ذمے تو ہے ان کو پہنچا دینا۔ آپ باتیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، یا خرچ کرنے کے بعد دکھاوا کر رہے ہیں، تو آپ انہیں سمجھاتے رہیے، ان کی اصلاح کر دینا، ان سے عمل کرا لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھا۔ لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم،
اور دیکھو تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو گے تم خرچ کرو گے اپنے ہی بھلے کے لیے، اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مال مگر صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، صرف اللہ کی رضا کی طلب، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بہت اہم مد ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ تمہارے انفاق کے اولین مستحق وہ فقراء ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے یا دین کے حوالے سے جہاد کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زمین میں چل پھر کر اپنی ضروریات کے لیے کمائی کر سکیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک جاہل سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، وہ کوئی پیشہ ور بھکاری تو ہے نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جاہل کہ یہ غنی ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، ان کو پہچانو ان کے چہروں سے، ان کے چہروں پر تمہیں نظر آئے گی فقر کی لاغری، کمزوری۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف۔ تقریباً 400 ایسے ساتھی تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے باصلاحیت، اگر دنیا میں اپنی توانائیاں لگاتے وہ بھی خوب کمائی کرتے، لیکن اپنے آپ کو وقف کر دیا انہوں نے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اور یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی تبلیغ سے بڑے پیمانے پر لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی اور بڑے دشمن قریش سے صلح کے بعد ایک امن حاصل ہو گیا، ان کا خطرہ دور ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے ان اصحاب صفہ کو کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر ٹھہر کر دین سیکھا تھا اور دین سکھانے کی صلاحیت حاصل کی تھی، تبلیغ کے لیے مختلف قبیلوں کے اندر بھیجا۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے گئے تھے، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور 2 سال بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے ہیں آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، ان کی مدد کرو، ان کو جا کر ان کو اپنے مال کے ذریعے سے تقویت دو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ پھر آخر میں دوبارہ فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم کوئی مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس کو جانتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، اس کی نیکی کو برباد کراؤ، یہ دکھاوا کرے، یہ ریاکاری کرے تاکہ اس کی نیکی برباد ہو۔ بہت بڑا دشمن ہے شیطان، اول تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر نیکی ہو جائے تو نیکی کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، تم نے جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کیا ہے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جس کے لیے خرچ کیا ہے اس کے علم میں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل
باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کے 38ویں اور 39ویں رکوع میں جو قرض کے معاملات ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں۔ ایک ہے سودی قرض، اس کی مذمت آ رہی ہے 38ویں رکوع میں، اور ایک ہے قرض حسنہ، انسان بغیر سود کے بغیر کسی منفعت کے کسی کو قرض دے، اس کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں 39ویں رکوع میں۔ سود کی بحث سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی انسان کے پاس اضافی مال ہوتا ہے اس کے استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ اعلیٰ ترین شکل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اور گھٹیا ترین شکل ہے اس کو سودی قرضے کے طور پہ دینا۔ آپ کے پاس اضافی مال ہے، ایک شکل تو یہ ہے اعلیٰ شکل کہ بہترین انویسٹمنٹ کیجئے، اللہ کی راہ میں دے دیجئے، یہ اعلیٰ ترین شکل ہے، اس سے بہتر کام ہو نہیں سکتا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں مضاربے کے طور پر کہ ٹھیک ہے میں تمہارا سلپنگ پارٹنر ہوں، تم محنت کرو اور جو بھی منافع ہوگا اس میں میرا اور تمہارا اتنا حصہ ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو نقصان میں برداشت کروں گا۔ نقصان ہوگا ہمیشہ پیسہ لگانے والے کا، محنت والے کی محنت ضائع ہو گئی، پیسہ لگانے والا نقصان برداشت کرے گا، یہ ہے مضاربہ۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک شکل اور ہے، اور وہ ہے کہ آپ کسی کو قرض حسنہ دے دیں کہ جی مجھے کوئی تم سے اس پر نہیں چاہیے، میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو دیتا ہوں، تم مجھے اتنے عرصے بعد پیسے واپس کر دینا۔ اعلیٰ شکل صدقہ، اس سے ذرا کمتر وہ ہے قرض حسنہ، اس سے بھی کمتر لیکن جائز مضاربہ، اور سب سے گھٹیا شکل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پیسے لے لو، میں تمہیں قرض دیتا ہوں، تمہاری مجبوری ہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ تمہیں فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، مجھے تو اس پیسے پر اتنا فائدہ چاہیے، میں تمہیں 100 روپے دے رہا ہوں، مجھے تم 1 سال بعد 110 روپے واپس کر دینا۔ یہ ہے اصل میں بدترین شکل جو کہ سود کی شکل ہے۔ تو اللہ نے 38ویں رکوع کی پہلی آیت میں اعلیٰ ترین شکل بیان کی، اور اس کے بعد بقیہ آیتوں میں گھٹیا ترین شکل بیان کی، یعنی سود کی مذمت کی۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، سرا و علانیہ، اور چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، علی اعلان بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے بہترین انویسٹمنٹ، اللہ تعالی ہمیں یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس بدترین حرکت کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ وہ آج بھی پیسے کے پیچھے پاگل ہے، انہیں کسی کی مجبوری کا کوئی احساس نہیں، وہ تو کہتے مجھے بس اتنا اضافہ چاہیے، نہیں دیا تم نے اضافہ تو اب سود در سود ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس طرح کے پاگلوں کو دیکھنا ہو تو اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں، جب تیزی کے ساتھ جب وہاں پر کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو جو ان کی بری حالت ہوتی ہے، آپ کو دنیا میں وہ پاگل نظر آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے جس شخص کو کہ کسی شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ بڑا طنزیہ جملہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے، بلکہ تمہاری تجارت بھی ہمارے سود کی طرح ہے۔ تم نے 100 روپے کا مال خریدا تھا، 110 کا تم نے بیچ کے 10 روپے نفع لے لیا، ہم نے بھی 100 روپے قرض دیے تھے، 110 لے لیے، فرق کیا ہے؟ تو یہ ہے طنزیہ انداز۔
کہ ارے تمہاری تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ چونکہ انداز تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی ٹون میں جواب دے رہا ہے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے، ورنہ بتایا جا سکتا تھا کہ تجارت میں محنت بھی ہے، تجارت میں ایک رزق بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، بس نو آرگومنٹس، کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اب میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نام نہاد اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، کیا یہ اسلامی بینک تجارت کرتے ہیں؟ کیا کوئی تجارت کے بارے سے رسک لیتے؟ لیکن یہ ہے کہ سارے کے سارے ہیلے ہیں اور نام رکھا ہوا ہے اسلامی بینک، تو یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی تجارت نہیں ہے، بالکل کمرشل بینکوں کی طرح اپنے سارے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نام اس کا رکھا ہوا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ مفتی آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعتاً یہ تجارت ہے؟ بینک کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے اور ہر چیز بیچنے کو تیار ہے، اور آپ جا رہے ہیں بینک کچھ لینے کے لیے، آپ ہی ایجنٹ بن جائیں گے بینک کے، پہلے آپ خود ہی جا کے بازار سے خریدیں گے اور پھر خود ہی اپنے آپ کو بیچ دیں گے، خریدیں گے 1,00,000 کی اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بیچیں گے 1,20,000 کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باتیں 2 تو 4 کی طرح سیدھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، اس کے حوالے سے ہم اس میں ملوث ہیں۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو پھر اس کے لیے وہ کچھ ہے جو پہلے گزر چکا، سابقہ اس سے سود ریکور نہیں کیا جائے گا، آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ بس اب آئندہ سود نہیں لوں گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جانے وہ جانے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس کے سامنے یہ سود کی حرمت کا حکم آ گیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، یہ بات اس کے سامنے آ گئی، وَمَنْ عَادَ، اور اس نے پھر بھی دوبارہ سود لیا، پھر یہ حرکت کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے بدنصیب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ تبارک و تعالی مٹاتا ہے۔ کیا مراد؟ سود کی وجہ سے معاشرے میں کئی خباثتیں پھیلتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے تو سود کی وجہ سے، روزگار سے لوگ محروم ہوتے ہیں تو سود کی وجہ سے، ناجائز منافع خوری ہوتی ہے تو سود کی وجہ سے، اور اس کے بعد طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے، غریب بیچارہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے تو سود کی وجہ سے، بین الاقوامی کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں قوموں کے درمیان تو سود کی وجہ سے، محنت کشوں پر ظلم ہے تو سود کی وجہ سے، سرمایہ دار عیش کر رہا ہے، اس نے ایک فیکٹری لگا رکھی ہے پہلے، اب قرض لے کے بینک سے ایک اور فیکٹری لگا لے گا، اور بینک قرض اسی کو دے گا اس لیے کہ اس کے پاس پہلے بھی اتنے ایسٹس ہیں کہ بینک سے قرض دے سکتا ہے، اب اس کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا، یہ سارے کا سارا چوسے گا لوگوں سے، اور لوگوں سے چوس کے وہ بینک کو دیتا رہے گا، اور بینک بھی جو ہے وہ پل رہا ہے، اور اس کی بھی ایک کے بعد دوسری فیکٹری لگ گئی ہے، اور اس نے سارے کا سارا خون چوسا ہے کس کا؟ کنزیومرز کا، عوام کا۔ تو یہ ہے ظلم جو کہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس پر ایک کتاب مرتب کی تھی، سود کی حرمت اور خباثتیں، اس میں نے کچھ 26 خباثتیں لکھی ہیں سود کی، لیکن سود کی خباثتیں ہیں 70، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، الربا 70 حوباً، ربا سود اس کے 70 خباثتیں ہیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور ان میں سب سے کم، سب سے چھوٹی خباثت یہ ہے ایسے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود لینا 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا ظلم کیا مشرف نے 24 جون سن 2002 کو، 30 برس سے اس ملک میں ایک محنت ہو رہی تھی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی، شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کے
شریعت پیریڈ بینچ نے فیصلہ دے دیا، دھاندلی کے ذریعے سے اس فیصلے کو ریورس کرایا مشرف نے۔ 24 جون سن 2002 کو پورے 10 سال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے۔ صدقات سے معاشرے میں ایک محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، صدقات سے معاشرے میں ایک سلامتی کی پوری رو چل پڑتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر دیکھیے نماز کا ذکر آ گیا معاشی معاملات کے درمیان۔ نماز کے دوران بار بار عہد بندگی کی یاد، ایاک نعبد، اے اللہ ہم نے آپ ہی کی اطاعت کرنی ہے، آپ ہی کی غلامی کرنی ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں۔ نماز ہمیں عہد بندگی یاد کراتی ہے، اور آدمی تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور پھر اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر کان کھول کر سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے، ایک بینک نے ان کو بلایا سیرت کے جلسے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے بلایا تو ہے، دوبارہ نہیں بلائیں گے، اس لیے کہ میں جا کر وہ کھری کھری باتیں کرتا ہوں۔ بینک والے سیرت کا جلسہ کر کے سیرت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تم نے مورچہ قائم کر رکھا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، اور یہاں بیٹھ کے تم سیرت کا بیان ہم سے کروا رہے ہو۔ تو ایسی کھری کھری باتیں جو کرتا ہے جا کے اسے دوبارہ پھر لوگ نہیں بلاتے۔ آپ جا کے میٹھی میٹھی باتیں کریں، آپ کو ہر سال بلائیں گے، تحفے تحائف بھی دیں گے، کھانے بھی کھلائیں گے۔ تو یہ جتنے بینک ہیں یہ اڈے ہیں، مورچے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے۔ فرمایا اگر تم باز نہیں آتے تو پھر کان کھول کر سن لو اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہوگا، جو پرنسپل ہے، جو اصل کیپٹل ہے، بس تمہیں اسی کا اختیار ہے، وہ تم واپس لے لو۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، نہ تمہارے ساتھ کو ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، تم اس سے سود بھی لے رہے تھے اور وہ بیچارہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم اسے مہلت دے دو اس کی سہولت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، تم اسے معاف ہی کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ ریٹرن دے گا قیامت کے دن، یہاں تمہیں کیا ریٹرن ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر تم صدقہ ہی کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس روز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو اللہ نے نازل کی۔ اس آیت کو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اسی قرآن اکیڈمی میں ایک شخص نے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مجھے پہلے سود کی خباثت کا پتہ نہیں تھا، میں نے سود پہ قرضہ لے کے مکان بنایا ہوا ہے اور اب مجھے قسطوں میں ساتھ سود دینا پڑتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مکان کو بیچ دیں اور پورا قرضہ جلدی عطا کر دیں، اور جو پیسے بچ جائیں ان پیسوں سے آپ کو چھوٹا مکان لے لیں یا کرائے کے گھر میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے مکان بنایا ہے، جو ہے وہ بہت اپنی سہولیات کے حساب سے بڑی اس سے محبت ہو گئی ہے،
یہ مکان تو میں بیچ نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ابھی آپ پر موت کا فرشتہ آ جائے تو ذرا پڑھیے سورہ منافقون کی آخری آیتیں اور پڑھیے سورہ مومنون کی آخری آیتیں، تو اس وقت آپ سب کچھ دینے کو تیار ہوں گے۔ لیکن چونکہ ابھی موت کا فرشتہ سامنے نہیں آیا تو آپ بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں جانے کو تیار نہیں، یا آپ کرائے کے مکان میں جانے کو تیار نہیں۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے تو پھر انسان ان تمام جو بھی ایسے معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس روز کے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں پر پورا حساب کتاب ہوگا، تم نے مال کس طریقے پر کمایا اور تم نے اپنے معاشی معاملات میں حلال و حرام کی تم نے کتنی تمیز رکھی۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بچو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جب کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کو کے معاملات کو لکھنے والا اور سود پر گواہی دینے والا، حدیث میں آتا ہے کہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو کتابچہ میں نے آپ سے ذکر کیا سود کی حرمت اور خباثتیں، اس میں اس حوالے سے ساری آیات اور ساری احادیث جو بھی اس موضوع پر ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو اس حوالے سے پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی طویل ترین آیت دین، 5واں نگینہ سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصے کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض، جو قرض حسنہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم باہم آپس میں معاملہ کرو ایک قرض کا، الی اجل مسمى، تو وہ معاملہ کرو ایک طے شدہ مدت تک کے لیے، مدت ضرور طے کر لو کہ بھائی یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ 6 مہینے بعد، سال بعد، اتنے عرصے بعد مجھے لوٹائیں گے۔ فرمایا فاکتبوا، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے بعد کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان اس پورے قرض کے معاملے کو لکھے ایک کاتب عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب انکار نہ کرے کہ وہ نہ لکھے جیسے کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اس طرح سے لکھے۔ آج تو خیر بڑی سہولت ہے، پڑھے لکھے لوگ کافی ہیں، ایک زمانے میں لکھنے والے کم ہوتے ملتے تھے، تو فرمایا کہ جس کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اسے اگر بلایا جائے کہ بھئی ذرا یہ معاملہ لکھ دو تو وہ انکار نہ کرے، آ کر لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ کرائے کہ جس کے اوپر قرض آ رہا ہے، یعنی جس کے اوپر ایک بوجھ آ رہا ہے وہ پارٹی املا کرائے گی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، املا کرانے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی اس میں کمی نہ کرے، بالکل جیسے جتنا پیسہ لیا ہے یا جو جنس لی ہے بالکل صحیح صحیح اس کو ڈکٹیٹ کرائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر وہ شخص کہ جس کے اوپر قرض آ رہا ہے، جو مقروض بن رہا ہے، وہ اگر ہو ناسمجھ او ضعیفہ، یا وہ کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ املا کرا سکے، بڑا کو بیچارہ سادہ سا آدمی ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کی طرف سے کوئی ولی ہو جو املا کرائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، جن کو بھی تم گواہ کے طور پر پسند کرو۔ دونوں فریق جن گواہوں پر اطمینان کا اظہار کریں انہیں گواہ بناؤ۔ بہتر تو یہ کہ 2 مرد ہوں، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور 2 خواتین ہوں۔ اب یہ 2 خواتین اللہ نے کیوں رکھیں؟ کیوں عورت کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا کر دیا؟ فرمایا اس لیے ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں یوزٹو نہیں ہوتی کہ مردوں کی محفلوں میں آئیں، لیکن اب مجبوراً آنا پڑ رہا ہے گواہی دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کی مدد کی کہ اس کے ساتھ ایک اور بہن کو بھی کر دیا، تاکہ اس محفل میں بجائے ایک کے 2 بہنیں آئیں
اور اگر ایک بہن اس وقت کچھ کنفیوز ہو رہی ہو، بھول رہی ہو، تو دوسری اس کی مدد کر دے۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، آئیں اور آ کر گواہی دیں۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور سستی نہ کرو کہ تم نہ لکھو، چاہے معاملہ چھوٹا یا بڑا ہو، الی اجلہ، لیکن اگر ایک مدت تک کے لیے ہو رہا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھو، لکھنے میں کوتاہی سستی نہ کرو۔ کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر عدل ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے اعتبار سے بالکل سیدھی ہے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے اور بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ سارے معاملات کو لکھ کر اچھی طرح سے اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہی ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ چیز اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں سوائے اس کے کہ تم کو تجارت کر رہے ہو، فوری آپس میں لین دین کر رہے ہو، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو۔ کوئی ادھار کا معاملہ نہیں ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں اور اس سے جنس لے رہے ہیں، فوری طور پر فوری لین دین ہو رہا ہے، تو کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی کوئی آپس میں معاہدہ کرو، کوئی قول و قرار کرو، تو بہتر ہے کہ اس کو لکھ لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اس آیت کے دو معنی ہیں، دونوں بالکل صحیح ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے گواہ کو، کہ ان کو تھریٹ کیا جائے کہ تم لکھنے کے حوالے سے یہ تم نے جو بات لکھی ہے تم نے غلط لکھا ہے، بعد میں تھریٹ کر رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ تم پڑھتے ہوئے ذرا ذو معنی بات کر دو، جیسے ہمارے ہاں ایف آئی آر میں اکثر و بیشتر ذو معنی جملے قسم کے لکھے جاتے ہیں تاکہ اس کو دو مفہوم نکل جائیں اور اہلکار اس سے کو فائدہ اٹھا لیں۔ تو ہرگز تم کاتب کو تھریٹ نہ کرو، نہ گواہ کو تھریٹ کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہ کاتب نقصان پہنچائے نہ گواہ نقصان پہنچائے، بلکہ یہ ہے کہ بالکل اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے صحیح صحیح بات لکھی جائے، صحیح صحیح گواہی دی جائے، اور نہ انہیں نقصان پہنچایا جائے اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، تم نے گواہ کو یا کاتب کو تم نے نقصان پہنچایا، یا یہ ہے کہ تم نے گواہ یا گواہ یا کاتب نے نقصان پہنچایا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر یہ تمہارے اندر نافرمانی کی بات ہے، تمہارے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے کمی ہے، تمہارے اندر فسق و فجور ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور دیکھو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تم یہاں پر اگر ڈنڈی مارو گے اور کچھ ذو معنی قسم کی باتیں کرو گے، یا یہ ہے کہ تم الفاظ کے ہیر پھیر سے کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، تو اللہ کے ہاں جا کے کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو حالت سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں پر اب ضرورت پیش آ گئی کوئی قرض لینے کی، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم سفر کے دوران کوئی کاتب کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی بھی شے گروی رکھوا دو، کوئی بھی شے رہن رکھوا کے اور تم قرض لے سکتے ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ سفر میں ذکر ہے رہن گروی چیزیں رکھوانے کا، لیکن حدیث میں آیا کہ اس کی اجازت حضر میں بھی ہے، یعنی آپ گھر پہ ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز رہن رکھوا کر قرض لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود اللہ کے رسول نے رہن رکھوائے اپنے بعض ہتھیار اور قرض لیے۔ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کریں، وہ کہیں کوئی بات نہیں، لکھنے والا موجود نہیں ہے، ہم رہن بھی نہیں لیتے، ہم تمہیں قرض دے رہے ہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر چاہیے کہ وہ قرض لوٹا دے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے۔ وہ امانت یعنی وہ قرض جو ایک شخص نے آپ کو دیا ہے بغیر لکھت پڑھت کیے ہوئے، بغیر کوئی چیز گروی رکھے ہوئے، تو پھر چاہیے کہ وہ قرض پورا لوٹا دیا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے قرض لینے والے کو کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ،
اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر تمہارے علم میں کوئی بات ہے، کوئی واقعہ ہے اور ضرورت ہے کہ تم اسے بیان کرو تو آ کے بیان کرو۔ البتہ اگر کوئی دور فتنے کا ہے اور اس میں گواہوں کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے، اور پھر وہ مجبوری اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ایکسیپشن نہ ہو، کوئی جان کو خطرہ نہ ہو، تو پھر محض اس وجہ سے میں نے گواہی دی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ فرمایا گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہ گار ہے، وہ ضمیر کا مجرم ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع اور بہت ہی ہلا دینے والی آیہ مبارکہ، فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے بھی اللہ کی اور اس پر اختیار بھی اللہ کا ہے۔ اب جو ہلا دینے والا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے، او تخفو ہو یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کر رہے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کر رہے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے جس سے یہ آیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے اپنا ہاتھ رکھیں گے کہ وہ سب سے چھپ جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ تم نے یہ غلط کام کیا تھا؟ کہے گا جی کیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ کہے گا جی کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جیسے میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی، تمہاری عزت رکھی، میں تمہیں آج بھی معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ نے حساب تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کا اللہ نے مواخذہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہمیں بھی مواخذے سے محفوظ فرمائے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ یہ آیت میں نے ایک ایسے موقع پر پڑھی، اللہ کی طرف سے ذہن میں آئی کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ ایک بچے نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر جا کے اس نے پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی۔ اب اس کی والدہ کی بری حالت، جوان بچہ، اور اس کی لاش کو دیکھ کر جو ماں کے دل پہ گزرتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب ماں کو چین نہیں آ رہا تھا تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ ذرا آپ جا کر کو وہاں گفتگو کر لیں تاکہ شاید کچھ والدہ کو
چین آ جائے۔ تو میں نے وہاں پر جا کر جو گفتگو کی تو میں نے یہی آیت پڑھی کہ بلا شبہ خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اب ایک بچے نے خودکشی کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ کا پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بخشش فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ اس طرح جذباتی انداز سے گفتگو وہاں پر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو اس کی والدہ کے لیے مرہم بنا دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ یہ اللہ کے عرش اعظم کے 2 خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائے۔ ان آیات کی خصوصی شان یہ ہے کہ پورا قرآن مجید زمین پر نازل ہوا، لیکن یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب آسمان پہ عطا کی۔ یہ ان 2 آیتوں کی خصوصی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو رات کو سوئیں اور یہ 2 آیتیں پڑھ کے نہ سوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو یاد کرنے کی اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے لوح محفوظ میں۔ پورا قرآن مجید پڑھیں گے ہم سورہ عبس میں، بڑے معزز کرام بررہ، بڑے معزز لکھنے والوں نے لکھا، لیکن یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ پھر اللہ کے رسول نے تلقین کی کہ اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں سکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس کلام پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور دیگر اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی علیحدہ نہیں کرتے، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم تمام رسولوں کو مانتے، صرف ہم نے حضرت محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، صرف ہم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کو نہیں مانا، ہمیں مومن سمجھو، اس لیے کہ ہم تو اکثریت رسولوں کی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نہیں، کسی ایک رسول کا انکار بھی جائز نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو تمام رسولوں کو مانے، جو ایک رسول کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ تو فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جب سورۃ البقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی 284، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ حساب لے کر رہے گا، تو کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول اس آیت کے حوالے سے تو عمل بہت مشکل ہے، نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، اللہ تو ہر چیز کا حساب لے گا۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ کہو کہ ہم نے سنا اور مانا، کہو کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اور وہ صحابہ کرام روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے، یہ کہتے ہوئے آئے سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کی بات سنی اور ہم نے مانی۔ یہی ڈسپلن مطلوب ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے سنو اور اس کے بعد اس کو مانو، اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دو، اللہ کا حکم ہے بس اس کو اس لیے ماننا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حکمت سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات، نہ سمجھ میں آئے تب بھی اس پر عمل کرنا ہے۔
غفرانک ربنا، اے رب ہمارے، ہم آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے پھر ایک رحمت آئی، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی صلاحیت، اس کی وسعت کے مطابق۔ حساب تو ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لے گا اس کے حالات کے مطابق، کس کو اللہ نے کس ماحول میں پیدا کیا۔ اگر ماحول سازگار تھا تو حساب کتاب مشکل ہوگا، اور اگر ماحول نیکی کے لیے سازگار نہیں تھا اور برائی کا غلبہ تھا، اس میں کسی نے نیکی کی ہے، اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو اس نے کمایا، اور ہر جان پر اسی گناہ کا وبال آئے گا جو اس نے کیا۔ ایسا نہیں ہوگا کسی اور کا گناہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اب بڑی پیاری دعا اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی، اور بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت آئی ہے مختلف الفاظ سے کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آیت کے ہر حصے پر جواب دیتا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نام کہ جی ہاں میں نے یہ دعا پوری کر دی۔ اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے یہ درخواست پوری کر دی، میں نے یہ دعا پوری کر دی۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہماری پکڑ نہ کیجو اس پر کہ جو ہم بھول گئے اور یہ ہم سے خطا ہو گئی، نیت ہماری اچھی تھی لیکن ہم سے خطا ہو گئی۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کیجو اس پر جو ہم بھول گئے، بھولے سے گناہ کر لیا اور یہ ہم سے خطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نام، بخاری شریف کی حدیث، ٹھیک ہے میں نے تمہاری دعا پوری کر دی۔ اور مسلم شریف کی حدیث قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو کہ جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، اے اللہ تعالی ہم پر ایسی آزمائشیں نہ ڈالیو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو کہ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، ہمیں معاف فرما۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہم اور کس کے پاس جائیں اور کس سے بخشش مانگے اور کس سے رحم مانگے۔ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے ایک بزرگ کا کہ عالم بے عمل دعا کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے تم خود تو اللہ کی بات مانتے نہیں، تم تو عالم بے عمل ہو، جانتے ہو عمل نہیں کرتے ہو، تو اللہ تمہاری بات کیوں سنے گا؟ تو آج ہم بھی جب یہ دعا کرتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، تو خود سوچیے ہم کس منہ سے یہ دعا کریں۔ ہم تو کافروں کے اتحادی ہیں، فرنٹ لائن اتحادی ہیں، ہم نے تو مسلمانوں کے خلاف کافروں کو ساری سہولیات دی ہیں، یہ پاک سرزمین ہم نے پوری کی پوری کافروں کے حوالے کر دی، تو لہٰذا ہم کس منہ سے دعا کریں کہ اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو وہ لوگ جو آج بھی جواز پیش کرتے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ تعاون بڑا ضروری ہے، 48 ملکوں کو ناراض نہیں کر سکتے اور اتنی بڑی طاقت کو ناراض نہیں کر سکتے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ سارے کا سارا سلسلہ ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ 9/11 کا پورا حادثہ جھوٹ، کوئی اس کی باقاعدہ تحقیق نہیں ہوئی کہ تحقیق کے ذریعے سے ثابت ہوا ہوتا کہ جرم کس نے کیا ہے۔ جیسی واقعہ ہوا فوراً الزام لگا دیا اور اس کے بعد پھر چڑھائی کر دی افغانستان پر، اور اس کے بعد پھر جس طرح کا ظلم وہاں پر ہوا ہے، اس پورے ظلم میں ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہمارے یہاں سے پروازیں اڑ اڑ کے 57,000 گئی ہیں اور جنہوں نے جا کے بم برسائے ہیں افغانی مسلمانوں پر۔ تو ہم کس منہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین کہ اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اللہ ہمیں کافروں کے خلاف جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر یہ دعا کریں گے تو بالکل دعا سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کا جوڑا، دو تابناک صورتیں الزہروین اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک سورہ بقرہ ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بھی دو حصے ہیں، 20 رکوعوں میں سے پہلے 10 رکوعوں میں خطاب کا رخ ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو یہودیوں سے تھی اور یہاں گفتگو کا رخ ہے عیسائیوں سے، اور اس کے بعد آخری 10 رکوعوں میں خطاب کا رخ ہے مسلمانوں سے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور وہاں سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے عیسائی عقائد کو درست ثابت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران نازل کی اور جو بھی عیسائیوں کے عقائد ہیں ان کی اصل حقیقت کو واضح کیا کہ ان میں سے کہاں تک بات صحیح ہے اور کہاں پر آ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات میں تحریف کر کے ان تعلیمات کو مسخ کیا ہے۔ یہ ہے پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلے 3 رکوع ہیں وہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، 3 رکوع اور 2 آیتیں یعنی 32 آیات یہ تمہیدی نوعیت کی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 تک براہ راست خطاب عیسائیوں سے ہے، اور پھر 4 رکوع تحویلی نوعیت کے ہیں، بالکل جیسے کہ سورۃ البقرہ میں تھا۔ فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، وہ خود سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ القیوم، اور وہ دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ پوری کتاب میں حق ہے اور کتاب کا نزول بھی با مقصد ہے۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے، اس کتاب پر عمل کریں گے، سرخرو ہوں گے، اور جو اس کتاب کا انکار کر دیں گے، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، رسوا ہوں گے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی تورات بھی اور انجیل بھی۔ من قبل ھدی للناس، اور یہ قرآن مجید سے پہلے وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ الفرقان قرآن نازل کر دیا ہے۔ اب یہ قرآن ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ کوئی بھی شے، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحموں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تمہاری صورت تمہاری مرضی سے نہیں بنی، کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ عیسائیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو اپنی صورت بنانے کا بھی اختیار نہیں تھا، ان کی صورت گری بھی اللہ نے کی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز معبود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اس اللہ نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ہیں جو بڑی پختہ ہیں، بڑی واضح ہیں، جن آیتوں میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ آیتیں بڑی واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی بنیاد ہے، اصل وہی کتاب کی جڑ ہے، کتاب کی روح ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، تمہاری عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی۔ آیتیں واضح ہیں
ہمارے لیے ہماری عقل ناقص ہے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے معجزات کا بیان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اسی صورت میں ذکر آ جائے گا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہو گیا، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور بہت سے معجزے ہیں، کچھ آخرت کے ایسے احوال ہیں جو بیان ہوئے ہیں۔ جہنم میں سے ایک درخت نکلے گا، اب درخت آگ میں کیسے نکل سکتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کہتا ہے ایسا ہوگا۔ اسی طریقے پر قرب قیامت ایک جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بالکل انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوگا، سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا۔ تو کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں کہ جو تمہارے لیے سمجھنا ان کو مشکل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ تو انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ ان میں سے متشابہ ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ اٹھائے، ان آیتوں کی کوئی خاص تفسیر بیان کر کے اور جو ہے وہ کوئی فتنے والی بات پیدا کر کے انتشار پیدا کریں۔ وابتغاء تاویلہ، اور وہ ان آیات کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ ہمارا سارا زور ہونا چاہیے آیات محکمات کی طرف، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرف، اسی پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور جو آیات متشابہات ہیں ان پر زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے ہمارا کیا جواب ہو، اللہ ہمیں آگے سکھا رہا ہے۔ فرمایا والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو کہ علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، یقولون، وہ پکار اٹھتے ہیں، آمنا بہ،